اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. لاکھوں کروڑوں درود کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں رباش چودھری. رباش آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں جی. اور یقیناً جی کل کا ٹاپک بھی آپ کو پتہ ہے کہ کل ہمارا ٹاپک جو تھا وہ تھا سوشل ورک کے حوالے سے. اور کل کا ہمارا رباش سوال کیا تھا؟ ہمارا کل کا سوال یہ تھا کہ حضور نے صحابہ کے ساتھ مل کر کون سی مسجد بنائی تھی، جس کا ہمیں صحیح جواب دیا ہے عزیر نے پنڈی سے مسجد نبوی گھیب سے جی. پنڈی گھیب سے جی. ضلع اٹک کی تحصیل ہے جی پنڈی گھیب اور میں بھی اسی تحصیل سے ہوں. اور وہاں سے عزیر صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں جی ایک عدد اوون انسپائر کی جانب سے. ہاں انسپائر چودھری شاہ نواز صاحب کی جانب سے جی اوون جیتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے جی میرے علاقے کے بندے جو ہیں وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے جیتا ہے جی اوون. اور آج کا جو ہے وہ رباش ہمارا سوال ہے جمعے کے دن پہلی اذان کی ابتدا کس کے دور خلافت میں ہوئی؟ بڑا آسان سا سوال کہ جمعے کے دن پہلی اذان کی جو ابتدا ہے وہ کس کے دور خلافت میں ہوئی؟ آپشنز بھی دے دیں. آپشن ہیں جی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی. اور اف یو آر اے ونر دین یو ہیو وی آر گیو یو روم کولر جی. اور یہ آپ کو دیا جائے گا انسپائر کی جانب سے، چودھری شاہ نواز صاحب کی جانب سے، جن کا ہے جی ماننا کہ جو ہے بجلی کی بچت کریں، پیسوں کی بچت کریں، انسپائر کا استعمال کریں. صحیح جواب دے کے ون کریں. ہاں صحیح جواب دے کے آپ ون کر سکتے ہیں جی ایک عدد روم کولر. اور روم کولر آپ کو دیا جائے گا جی انسپائر کی جانب سے. آپ کو پتہ ہی ہے جی ہمارا جو آج کل عثمان صاحب جو ہے وہ مقابلہ لے کر آئے ہیں. پچھلی مرتبہ اس کو لیڈ کر رہی تھی سیدہ لائبہ شاہ، اس بار لیڈ کر رہے ہیں عثمان صاحب. عثمان صاحب پہلا جو ہے وہ اسپیچ ہی ہے یا پہلا کون ہے؟ نہیں اس دفعہ آپ پہلا بیت بازی کریں گے کیونکہ کل لوگوں کو بڑا پسند آیا ہے. ہاں جی تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ کرتے ہیں وہی بیت بازی پہلے. ٹھیک ہے، تو بیت بازی میں ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں، ایک ہے ایرڈ کی اور ایک ہے یو ٹی ٹیکسلا کی. ٹھیک ہے، ایرڈ سے ہیں محمد عثمان حیدر اور یو ٹی ٹیکسلا سے ہیں کمیل حسن. چل آ جائیں جی. کمیل حسن بھی کھڑے ہو جائیں اور عثمان صاحب بھی آ جائیں. نہیں دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ عثمان ہی ہے. عثمان صاحب آ جائیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ 5 سیکنڈ کا ہوگا ٹائم اور آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ 5 سیکنڈ کے اندر، تھوڑا آپ کلوز رہیں گے دونوں. یور ٹائم اسٹارٹ. اب میں نے کوئی شعر پڑھنا ہے جی اور مجھے شعر ایک یاد آتا ہے. کوئی بھی شعر پڑھ سکتے ہیں ہم. تو تم شرم و حیا کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، یہ میں نے کل پڑھا تھا. آج میں کچھ اور پڑھتا ہوں اور آج میں پڑھتا ہوں جی کہ دفن کرنے سے پہلے میرا دل نکال لینا فراز، کہیں خاک میں نہ مل جائے میرے دل میں رہنے والا. ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے بتوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا، نہ اب رقیب نہ ناسے نہ غم گسار کوئی، تم آشنا تھے تو تھیں آشنائیاں کیا کیا. واہ جی کیا جی. اچھی آنکھوں والی بھی ستم ڈھا جاتی ہے، پہلے پہل یہ نظر دل کو بھا جاتی ہے، گزرے گی لوگوں پر تب یہ سمجھیں گے، یہ کر کے دل پر قبضہ اندر سے کھا جاتی ہے. یہ زمانہ ہے محبت کا زمانہ میرے دوست، جنگ میں جان نہیں دل کو بچانا میرے دوست، میں تجھے دیکھ نہیں پایا بڑی مدت سے، اپنے چہرے سے نیا چہرہ ہٹانا میرے دوست. واہ 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 میرے دوست. تیرا چہرہ ان آنکھوں میں جچتا نہیں ہے، یہ منہ بھی ہر ایک کے منہ لگتا نہیں. واہ واہ. یہ مد و جزر تو بہتے ہوئے آ جاتے ہیں، طرز و اطوار کچھ ایسے ہیں میں کلزم تو نہیں، تم سمجھتے ہو کہ میں خواب میں ہوں گم تو نہیں، یہ کوئی اور ہی انداز ہے یہ تم تو نہیں. کیا کہنے جی تم تو نہیں جی. یہ دشمن ہے میری مجھے مار ڈالے گی، اچھا میری تنہائی ہی مجھے مار ڈالے گی، موت کا وقت تو مقرر رکھا ہے خدا نے مگر یار یہ وقت سے پہلے ہی مجھے مار ڈالے گی. گاف یہ میرے بدن پر جو سلگنے کے نشان ہیں، اچھا یوں ہیں کہ ذرا بھر کو ہوا اس کے کریم میں، وہ در تو بنا ہے نہ بنے گا کبھی اختر،
جس کے لیے پھرتا ہوں لیے اپنی جبی میں. واہ, جبی میں, یہ نون گنا, نون یہ اس کو اگر میم یہ نون گنا, ہاں نون نون نون. 5 4 3 2. نہیں اس کے بغیر اگر رہنا آسان ہے, یہ بات تو صرف کہنا آسان ہے. ویسے چیٹنگ الاؤ نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کو یہ سیگمنٹ ابھی آپ کو چانس دے رہے ہیں, اس کے بعد نہیں ہوگا. چلیں آپ اپنا شعر مکمل کریں. نہیں اس کے بغیر اگر رہنا آسان ہے, ویسے یہ بات صرف کہنا آسان ہے. تو میری طرح اگر میرے ساتھ رہتا تو بھی کہتا کہ یہ صرف کہنا آسان ہے. کہنا آسان ہے. یوں تو نہیں کہ پہلے سہارے بنائے تھے, اچھا دریا بنا کے اس نے کنارے بنائے تھے. کوزے بنانے والے کو عجلت عجیب تھی, پورے نہیں بنائے تھے سارے بنائے تھے. واہ 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 تھے جی. یہ حسرت ہے کہ خود کو جنت کا طلبگار کریں گے, مرنے کے بعد بھی ہم تیری فریاد کریں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی اعمال کے بدلے چلا گیا میں جنت میں, 70 حوروں کے بدلے میں بھی ہم تیری فریاد کریں گے. واہ 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 واہ, چنگے کام کرو کوئی. ٹھیک ہے کریں گے. اچھا بسم اللہ. یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی, فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی. ٹھیک ہے. نہیں کرنی, یہ کیا آپ کا آخری کیا تھا؟ کرنی. ہاں نون نون اگین نون. یہ کرنی نون کرنی. یہ ہے غلط کے پابندے انا رہتے ہیں. اچھا چل بتا ہم تیرے دل میں کہاں رہتے ہیں. اچھا. ناکامی کا جشن منایا رقص کیا ناکاموں نے. اچھا. رک رک کر تصویریں کھینچی دنیا کے ہنگاموں نے. کون تھا وہ نصر اللہ حارث, کون محمد نصر اللہ, فرصت کا شہزادہ مارا ٹکے ٹکے کے کاموں نے. واہ 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 واہ, کاموں میں. یہ یہی چاہت ہے دل میں میرے ان قریب 1 سال سے, یہ جہاں اضافی ہے مجھ کو بس تیرے ایک ہاتھ سے. اچھا. ایسے نبھانے میں لگا ہوں میں اپنی اس محبت کو, جیسے بجا رہا ہو تالی کوئی ایک ہاتھ سے. ایک ہاتھ سے. کیا کہنے. یہ آخری لائن کیا تھی جی, کہ ایسے بچانے میں لگا ہوں اپنی محبت کو, جیسے بجا رہا ہو تالی کوئی ایک ہاتھ سے. کیا کہنے. یہی تو ہوتا ہے عجلت میں گھر بنانے سے. اچھا. کہیں کی اینٹ کہیں پر لگانا پڑتی ہے, نہیں کہ صرف بناتے ہیں آب و گل سے چراغ, ہمیں چراغ کی لو بھی بنانا پڑتی ہے. یہ راز حشر میں کھلے گا اب انشاءاللہ, کہ کس کس نے محمد کے گھرانے سے وفا کی ہے. آئیں گے لحد میں علی اور لے کر جائیں گے اسے, جس نے محمد کے گھرانے سے وفا کی ہے. یہ بات چلتی ہے سینہ بسینہ چلتی ہے, وہ ساتھ آتا ہے شانہ بشانہ آتا ہے. 50 میل ہے خشکی سے بحریہ ٹاؤن, بس 1 گھنٹے میں اچھا زمانہ آتا ہے. جی. یہ میری آنکھوں کے اشارے اب وہ بہتر سمجھتا ہے. اچھا. ہر شخص مجھ سے بہتر وہ بہتر سمجھتا ہے. واہ واہ. میرا اچھا بھی وہ ہے اور برا بھی, مگر بہترین کی تلاش کو وہ بہتر سمجھتا ہے. بہترین کی تلاش کو وہ بہترین سمجھتا ہے. یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئی گئی ہو, میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں. ہیں اتنی جزیات اس سانحے کی پوچھئے مت, میں کیا کیا یاد رکھوں اور کیا کیا بھول جاؤں. واہ 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 واہ. میں کیا کیا یاد رکھوں اور کیا بھول جاؤں. واو. نون. جاؤں. ہاں نون. نون ہے ویسے. جاؤں. 5 4
3 2 1. نہیں اتنے سوال بھی اچھے نہیں ہوتے. اچھا. پھر سب کے جواب بھی اچھے نہیں ہوتے. اچھا. خام خواہ تم ڈرتے رہو گے رات ساری, کچھ تو میرے خواب بھی اچھے نہیں ہوتے. واہ کیا کہنے. یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں, دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے. دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے, بس ایک بار اسے دنیا سمجھ میں آ جائے. بس ایک بار اسے دنیا سمجھ میں آ جائے. ہے یہ آ جائے, یہ آ جائے. یہ جو تم دو نورانی آنکھوں سے مجھ کو دیکھتی ہو, خدا نے اس میں بھرپور نور رکھا ہے, اور تم مجھے عزیز ہو میری جان سے بڑھ کر, سو خدا نے شاید اسی لیے دور رکھا ہے. واہ 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 واہ, رکھا ہے. یہ کائنات میرے سامنے ہے مثل بساط, کہیں جنوں میں الٹ دوں نہ اس جہان کو میں, جسے پہنچ نہیں سکتا فلاسفہ کا شعور, یقین کے ساتھ ملاتا ہوں اس گمان کو میں نون. 5 4 3 2 1. ناکامیوں پہ رونا نہیں آ رہا ہے آج, حالانکہ کامیاب دنوں میں بھی روئے ہیں. دن تھے کہ جب نہ تو نہ محبت نہ ہجر تھا, ہم ایسے لاجواب دنوں میں بھی روئے ہیں. کیا کل بھی اسی شعر پہ ہم نے جو ہے وہ اختتام کیا تھا اپنے سال میں. آپ نے نون سے پڑھنا ہے کچھ, نون سے پھر نونا پھر نون. چلے کوئی نہیں جی, تھینک یو سو مچ جی, آپ دونوں کا شکریہ. مجھے کچھ آپ اپنی مرضی کی غزل یا کچھ بھی سنا دیں. آپ کا جو فیوریٹ ہے نا, آپ بیسیکلی کہاں سے ہو؟ میں لاہور سے. لاہور سے ہو, اور یہاں کہاں پہ رہتے ہو آپ؟ یہاں ٹیکسلا میں. ٹیکسلا میں کیا کرتے ہو آپ؟ میں یو ٹی ٹیکسلا کا اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ ہو آپ, اور یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب یار. تمہارا انداز, تمہارا جو فکر اور تمہاری سوچ تینوں اعلیٰ. آپ کا بھی اچھا ہے, لیکن آپ کا جو ہے وہ مجھے زیادہ ذرا ٹچ کیا ہے, وہ دیسی ٹچ میں جو ٹچ نہیں آتا. آپ ذرا کچھ اپنے انداز میں جو آپ کا فیوریٹ کوئی غزل ہو, کچھ سنا دیجیے گا. لہو میں کوئی سلسلہ کلام کا نہیں رہا, تمہارے بعد میں کسی بھی کام کا نہیں رہا. اچھا. مدد کو منہ اٹھا کے چاہے جس طرف کو چل پڑے, یہ کام کاج آپ کے غلام کا نہیں رہا. اچھا. میری تمام شاعری سوانح حیات ہے, میں شعر گو رہا ہوں اور نام کا نہیں رہا. جناب اختر عثمان کے اشارت. واہ واہ, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. آپ دونوں سلامت رہیں جی, اور آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. خوبصورت انداز اس لڑکے کا. اور ڈاکٹر صاحب دونوں میچور تھے, تھوڑا سا جو چھوٹا تھا اس کی تیاری کم تھی, موبائل کی طرف دھیان دیتا تھا, تو اس وجہ سے تھوڑا سا بھی اس کی اپنی میموری اچھی ہو, لیکن جب آپ کسی چیز کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کو سہارے ہی مارتے ہیں. تو اس کو موبائل مار گیا, بھی وہ اپنی کوالٹیز پہ بلیو نہ کر سکا. تو جی عثمان صاحب. اچھا, میں کہوں گا یہیں پہ کہ اس ٹائم یو ٹی ٹیکسلا لیڈ کر رہی ہے. کل بھی جو بیت بازی میں تھے تو آپ ایس ایم ایس کو بھول رہے ہیں. ایس ایم ایس اسکول کے 3 بچے اور 2 بچیاں, میں کہتا ہوں وہ آپ کی پوری جنریشن کو مار دے دیں گے. بس کمپٹیشن کروائیں گے ان سے. یاسین بھائی آ گیا. ہم جب اسٹیج پہ فائنلسٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں تب سمجھ آئے گا. اور مجھے تو ویسے وہ اقبال کا شعر ہی یاد آتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو ان میں بڑا دم ہے بچوں میں, لیکن ہم ابھی کہہ نہیں سکتے کہ ہو از دا ونر اینڈ ہو از دا لوزر. بالکل بالکل. اب ہم اپنے نیکسٹ مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں, جو ہمارا ہوتا ہے اسپیچ والا ڈیکلامیشن. ہمارے پاس یو ٹی ٹیکسلا سے ہی ہیں حسن علی, جن کا ٹاپک ہے کشکول فن اٹھا کر سوئے خسروان آ جا. حسن علی کو بلا لیں جی, جلدی سے بلا لیں جی حسن علی کو. حسن علی آئیں اور اپنا جو ہے وہ اظہار خیال کریں. 2.5 منٹ کا ٹائم آپ کے پاس. بسم اللہ. فن کی تکمیل خون جگر کا خراج مانگتی ہے صدر ذی وقار. سالہ سال کی ریاضت, دشت جنوں میں جھلسا ہوا بدن, اور طویل ترین رت جگہ عروج فن کے ضامن ہیں. فن اپنے کسی خاص قبیلے کا تعین نہیں کرتا. یہ فٹ پاتھ پر بیٹھے طبلہ نواز کی انگلی کے پوروں میں جنم لیتا ہے.
تو کبھی غلیظ گلی کوچوں میں، گلے سڑے اجسام کے اذہان میں، تو کبھی بھیک مانگتے لبوں کی جنبش میں پناہ لیتا ہے صدر ذی وقار۔ نوواردان دشت جو بھی نقشہ سمجھنے کی تگودو میں ہے، انہیں خبردار کر دیا جائے کہ اس قدر مشقت طلب سفر کی منزل کوئی بازار یا دیوان خاص کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پرخم الفاظ اور رقص کرتی آواز جرنیلوں کی بدذوق سماعتوں کا زیور بنتی ہو۔ 18ویں صدی کا قصہ ہے کہ جب خسروان شہر رومن کیتھولک چرچ کے سربراہان تھے، اور یہ وہی خسروان تھے کہ جن کے عہد میں عظیم گلیلیو کے جسے شدید الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ ستم در ستم یہ کہ اس کے مجسمے کو اکھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور عجائب گھر میں تماشائیوں کو دعوت عام دی گئی۔ تو کبھی چارلس ڈکنز کی A Tale of Two Cities کی میڈام ڈی فارجے اسی زد میں حادثاتی طور پر خودکشی کر بیٹھتی ہے، مگر وہیں جب بغاوت کے لمبردار گوئٹے اور شلر نے رومانویت کا اطلاق ادب میں کیا تو ایک معاشرہ معاشرتی حقیقت نگاری سے گزرتے ہوئے رومانویت سے مستفید ہوا۔ تہذیب کاری اپنے عروج پر پہنچی۔ روسو نے تہذیب اور تمدن پر کڑی تنقید کی اور ثابت کیا کہ عام زندگی تصنع اور بناوٹ کا شکار انہی دو امراض کے سبب ہوتی ہے، اور یہی دو برائیاں زندگی میں غم کا باعث بنتی ہیں کہ جتنا بھی شاندار ہو اس آشیاں نہ جا، تعظیم فن کے واسطے تو اس جہاں نہ جا، کتنوں کی رخصتی میری آنکھوں میں سبت ہے، اب کہ اے دوست تو بھی سوئے دشمناں نہ جا، ملنے کو اس جگہ پہ ہے ہر سو تماشبین، کشکول فن اٹھا کے سوئے خسروا نہ جا، کشکول فن اٹھا کے سوئے خسروا نہ جا۔ تھینک یو بہت اچھا انداز جی، اور پچ انہوں نے شروع سے ہی اوپر والی اختیار کی، اچھا ہے۔ امپیکٹ دینا ہو آپ کو 2.5 منٹ ہو تو آپ اپنے کارڈ کا یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ جج صاحب پہ کہ کیا وہ اپر نوٹ اسپیچ کو اسٹارٹ اپ سے ہی ٹھیک ہے، آپ لوور نوٹ سے اپر پہ جائیں تو بہتر ہے، لیکن اپر نوٹ انہوں نے استعمال کیا تو اگلے بلا رہے ہیں جی۔ جی ہماری جو نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہے ان کا نام ہے آمنہ بطول، جن کا ٹاپک ہے اقبال کا شہین اور نوجوان۔ جی 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 بلا لیں جی آمنہ بطول کو۔ السلام علیکم، میرا آج کا ٹاپک ہے اقبال کا شاہین اور نوجوان۔ اقبال کا شاہین اور نوجوان۔ آج کل کے نوجوان، اگر ہم بات کریں آج کل کے نوجوانوں کے بارے میں، تو آج کل کے نوجوان نے اپنی حوصلہ، اپنی ہمت اور اپنی بردباری کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اقبال جو ہمیں آج سے کئی 100 سال پہلے ہمیں بتا چکے تھے کہ اپنے آپ کو ابھارو، اندھیروں سے نکل کے اجالے کی طرف آؤ، پر اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نوجوان نسل نے اپنے آپ کو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، ہمت نہیں کی، اور وہ آج کل ایک دلدل میں گھسا جا رہا ہے۔ تو جناب والا، اقبال اور شاہین، یہ دونوں، شاہین کا مطلب ہی اڑان ہے۔ اگر آج کا نوجوان اپنے آپ کو اونچی پروان پہ چڑھائے تو وہ نوجوان آگے بڑھ کر اپنی ہر مشکل رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے۔ پر کیا آج کل کا نوجوان اپنے کیا مشکل گھڑی کو توڑ رہا ہے؟ کیا اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج سے کئی 100 سال پہلے ہمارے دماغوں میں گونج رہے ہیں، لیکن کیا یہ وہ نوجوان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بالکل۔ تو آج کا نوجوان اگر اپنے آپ میں گم ہو کر یہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں تو وہ بالکل بدل سکتا ہے۔ کیا آج کا نوجوان اپنے ہر مقصد کو کامیاب بنا سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ابھارے، نہ کہ گر کے گھسیٹا اپنی محنت کرے۔ لیکن نہیں، آج کل نوجوان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ہر مقصد، اپنی ہر کامیابی کے پیچھے اپنے آپ کو اڑائے، اپنے آپ کو شاہین کی طرح پرواز کرے، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں لے کے جائے اپنے آپ کو۔ لیکن کیا وہ نوجوان وہ
وہ نوجوان کیا اپنے آپ میں کیا اڑانا چاہ سکتا ہے؟ تو بالکل اقبال کا شاہین کا مقصد ہی یہی ہے کہ شاہین اپنے آپ کو اڑا کر ایک اونچی مقام پر لے کر جاتا ہے. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. نام کیا تھا آپ کا؟ آمنہ بطول. تھینک یو سو مچ آمنہ. ٹھیک ہے عثمان صاحب, میرے خیال میں ایک کینڈیڈیٹ آپ کے ہیں. جی ایک کینڈیڈیٹ ہے لیکن وہ تھوڑا سا لیٹ ہیں, ان کو ہم بعد میں چانس دیں گے لازمی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ جی. چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہے جی, اور بریک سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فاسٹسٹ گروئنگ برانڈ ان پاکستان, ویری پراؤڈ پاکستانی برانڈ چیزیز کا, اور بہترین کام کر رہے ہیں جی, اور بہترین قرآن پاک کے تحفے بھی انہوں نے بھیجے آپ سب لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ جی فاسٹ فوڈ ایک بہترین برانڈ ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے, اور پاکستان کے اندر اس کے تقریباً 44 آؤٹ لیٹ موجود ہیں, اور شاید میں بات کرتے کرتے 45 بھی ہو جائے. تو ان کے تمام جو خود کا بھی فیوریٹ ہے. ہاں جی, چیزیں بہت سارے لوگوں کا فیوریٹ ہے جی. اور اس کے علاوہ جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انسپائر کا, چودھری شہنواز صاحب کا, جنہوں نے اتنے تحفے آپ کے لیے بھیجے ہیں. پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی راول فاؤنڈیشن کا. راول فاؤنڈیشن نے جی رمضان پاکستان کے تمام آنے والے لوگوں کے لیے ڈسکاؤنٹ واؤچرز جاری کر دیے ہیں جی. تمام لوگوں کے لیے علاج جو ہے وہ فری کیا جائے گا. پھر ہم شکریہ ادا کر دیں جی جناب مدینہ کیش اینڈ کیری والوں نے, جتنا بہترین مقابلے انعقاد وہ کرا رہے ہیں, چودھری شان صاحب, ان سب لوگوں کا شکریہ جی. اور MCC مدینہ کیش اینڈ کیری پورے پاکستان میں آپ بڑے بڑے شہروں میں آپ کو نظر آئے گی. جیلم کے اندر اس کا بڑے بھرپور طریقے سے آغاز ہو چکا ہے. مجھے چھوٹے سے بریک کا اجازت دیجیے گا, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کی, کہ مت جائیے گا. خوش آمدید کہتے ہیں جی ایک مرتبہ پھر آپ کو, اور سلسلہ رمضان پاکستان کا جاری و ساری ہے. سوال کیا ہے جی ہمارا آج کا سوال کیا ہے ہمارا آج کا سوال ہے جی, جمعے کے دن پہلی اذان کی ابتدا کس کے دور خلافت میں ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا پھر حضرت عثمان غنی؟ روم کولر کا سوال ہے انسپائر والوں کی جانب سے, چودھری شاہنواز صاحب کی جانب سے. آپ جیت سکتے ہیں ایک عدد روم کولر, اور 0334591303 آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور جیتنا ہے ایک عدد انعام. اور لائیو کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جی. ویڈیو کالز ہمیں دبئی اور ابو دھابی میں دیکھنے والے, ایمریٹ ٹی وی کے اوپر دیکھنے والے ہمیں اپنا ویڈیو پیغام دے سکتے ہیں. تو یقیناً ہم ویڈیو پیغام چلائیں گے اور آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک تھا جی صوفیہ کرام کا کردار کیا ہونا چاہیے, اور کیا صوفیہ کرام کے کردار کو ہم نے آج تک یاد رکھا ہوا ہے, اس کردار کو ہم لے کر چل رہے ہیں یا نہیں. اسی حوالے سے آصف صاحب جی بسم اللہ. محمد آصف نقشبندی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, خالد خلیق و زمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آصف بھائی اپنے خوبصورت انداز میں کچھ عنایت فرمائیے گا. اکثروئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی, اکثروئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی, رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی, کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی, بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان, بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان, لطف آیا ڈوبنے کا, لطف آیا ڈوبنے
کے دستے شفا سے جو بھی مسیحائی ملی عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی چادر زہارا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیب چادر زہارا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیب فیض نسبت دیکھیے فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی سبحان اللہ محمد آصف نقشبندی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ رات پڑھ رہے تھے. اس کے بیچ میں ہمیں جوائن کیا جی عزت مآب آپ سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں. شاہین ریئل اسٹیٹ کے نام سے آپ بزنس بھی کر رہے ہیں اور کافی بڑے دسترخوان اور رمضان المبارک سے پہلے ہزاروں گھروں کی کفالت آپ کرتے ہیں. ایجوکیشن کا کام ہو صحت کا کام ہو بڑے بھرپور طریقے سے آپ ادا کر رہے ہیں. سرپرست اعلیٰ ہیں سواتی ایسوسیشن کے جناب منور خان سواتی صاحب, بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے. آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم سے نوازا. ڈاکٹر یاسر صاحب مختصر بتائیے گا کہ صوفیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے. صوفی کی تعریف میں نے تو یہ پڑھی کہ وہ شخص جو تمام برائیوں سے پاک ہو. کیا وہ تمام برائیوں سے پاک شخص 2025 میں بیٹھ کے بزنس کر سکتا ہے یا پھر وہ سوشل ورک کر سکتا ہے؟ یہاں پہ تو بہت ساری صوفیہ بھی ہوں تو ان کو بہت سارے جگاڑ لگانے پڑ جائیں, بہت ساری رشوتیں دینا پڑ جائیں, بہت سارے غیر اخلاقی کام کرنا پڑ جائے اخلاق کو قائم رکھنے کے لیے. فرمائیے گا. دیکھیں جی, آپ نے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے سوال پوچھا کہ موجودہ دور میں ایسا صوفی ہونا چاہیے. تو صوفی تو پروان چڑھتا ہی جو ظلمتوں کے دور میں ہے. جب ظلمتیں اپنے عروج پہ جاتی ہیں تو صوفی ظاہر ہوتا ہے اور صوفی اپنی نورانیت سے اس معاشرے کو نور علی نور کر دیتا ہے. تو موجودہ دور میں بھی ہو سکتے ہیں اور سب کچھ ہو سکتا ہے اگر صوفیاء اپنا قبلہ و کعبہ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے سب سے برے معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا, مادی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی ان خلوتوں کا نتیجہ ہے کہ پھر جب آتے ہیں تو 23 سال کے اندر نہ صرف جغرافیہ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں بلکہ معاشرے کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اور اسی جو سلسلے کو ہمارے صوفیاء نے پکڑا کہ کربلا کے واقعے کے بعد صوفیاء یہ سمجھ چکے تھے کہ اب مادی ریاست قائم کرنا شاید مسلمانوں کے لیے جلدی مشکل ہو جائے, تو انہوں نے روحانی ریاستیں قائم کرنا شروع کر دی. اور آپ دیکھیں پھر اس ہندوستان میں جو کفر کا معاشرہ تھا جس کو گنگائی جمنائی تہذیب اور بلینز خدا یہ لوگ مانتے تھے, یہاں آ کے داتا علی اجویری اور خواجہ معین الدین چشتی اجویری رحمۃ اللہ علیہ, پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید, حضرت مجدد الفسانی, تو انہوں نے مشکل ترین حالات میں, آج تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک پوری مسلمانوں کی ریاست ہے. آج کے صوفی کے لیے تو بڑے آسان جو ماحول ہو سکتا ہے, لیکن ریاست کے علاوہ ریاستیں ہیں. جی لیکن منور خان سواتی صاحب, سیاسی مجبوری یا کیا مجبوری ہے کہ اسلامی ریاست تو قائم ہے لیکن اس اسلامی ریاست کے اندر ایک سیکٹر ہے جو بدنام زمانہ ہے کہ یہاں پہ شیشہ کیفے بھی ہیں, یہاں پہ ڈانس پارٹیاں بھی چلتی ہیں, ایک ٹاؤن ہے وہ اس حوالے سے بدنام ہے کہ یہاں پہ ہر غلیظ اور گھٹیا کام ہوتا ہے. فرمائیے گا کہ اسلامی ریاست کے اندر جو بدنام زمانہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو حکومتیں کیوں نہیں روکتی, ان کو پولیس کیوں نہیں روکتی, ان کو اقوام بالا کیوں نہیں روکتے, جبکہ ہمیں ڈے فرسٹ سے ایک بات بتائی گیا ہے کہ یہ کلمے کی بنیاد پہ پاکستان بننا ہے, کیوں نہیں روکا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کہی. بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, یہاں سے میں شروع کروں گا کہ جب
ایک ہی ہندوستان تھا، انڈیا پاکستان الگ نہیں ہوئے تھے، تو بڑی قربانیاں دی گئی ہیں پاکستان کے لیے، ہمارے بڑوں نے دی، اور مسلمان کے لیے، مسلمانیت کے لیے. تو وہ جب ایک چیز آپ کو ایزی مل جاتی ہے نا، تو اس کا وہ پھر اتنا قدر قیمت نہیں ہوتی. تو اسی طرح ابھی یہاں سے مطلب آپ کسی بھی اور ملک میں جس طرح انڈیا کی بات کر لیں یا فلسطین کی کر لیں. میں بیٹا میرا یو کے میں ہے، تو وہ میں اگر کسی وقت نماز میں کوتاہی کر لوں تو وہ 5 وقت پوری نماز پڑھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آس پاس سارے جو ہے نا وہ انگریز، کرسچین یا کوئی اس طرح کے اور مذہب ہیں. تو وہاں پھر اپنے اس جہاں پر آپ کے اوپر تھوڑی سی پابندی ہو یا تھوڑا سا اس طرح کے معاملات ہوں، تو وہاں پر عبادت لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کے وہ معاملات ہے کسی ٹاؤن میں، تو دیکھیں حکومت کا کام ہے نا جی ان کو روکنا، لیکن کوئی اس طرح کی مطلب کوئی لا اینڈ آرڈر ہی کوئی نہیں. 83% بچے اس ٹائم ڈرگز میں ملوث ہو چکے ہیں. چھوٹا ڈرگز یا بڑا ڈرگز اس کی بات نہیں کرتے. پلس، شیشہ، چرس، افہیم، پاؤڈر، یہ سارا ایک سلسلہ ہے. صوفی ادھر ہوتا تو کیا کرتا؟ ایک اگر بابا ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ دونوں حضرات سے میرا سوال ہے. پہلے سواتی صاحب آپ دنیاوی لحاظ سے دیتے، دینی لحاظ سے یاسر صاحب دے دیتے. دیکھیں سر، بابا احتجاج کرتا، دھرنے پہ بیٹھ جاتا، یا بابا کہتا کہ میں یہ نہیں کرنے دوں گا، یا بابا کوئی طویز دھاگا کرتا؟ آخرکار وہ اگر صوفی ہوتا تو اس کا کردار کیا ہوتا؟ دیکھیں جی، کردار تو یہی ہونا چاہیے جو کہ اس وقت تبلیغی جماعت کر رہی ہے. تبلیغ کرنی چاہیے، اور یہ ایک گھر سے، محلے سے، شہر سے، پھر پورے صوبے سے، یہ اس طرح تو ایک اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بابا پیدا کرے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پوری اپنی ایک لائن ہمیں دے دی. اس لائن پہ چلنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور وہ اگر اس میں وہ کوئی اس طرح کے لوگ اگر وہ کیا اس کو کہتے ہیں کنترے نکالنا، تو وہ تو پھر ان کی اپنی. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. جی، صوفی اس ٹائم میں یہی کرتا کہ وہ کہتا کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ ساقی گرتوں کو تھام لے. تو صوفیاء لوگوں کو فیملائز کرتے تھے اپنے پاس، پہلے ان کو مانوس کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں، میں نے پہلے جس طرح ہندوستان کے معاشرے کی بات کی تو شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں تھا نا. وہ کئی بلینز خدا مانتے تھے. تو داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی یہاں آ کے بیٹھ گئے، کچھ ان کی جو ثقافت ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے اڈاپٹ کرتے، اس کو توحید و رسالت سے روشناس کروایا. اور پھر وہی لوگ جو غیروں کے نام پہ جمعہ کرتے تھے وہ اللہ کے نام پہ جمنا شروع ہو گئے. تو یہ جو نشے ہیں، یہ مادی نشے کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو روحانی مے پلائی جائے، ان کو توحید کی شراب پلائی جائے، اور ان کو ساقی کوثر کی مے پلائی جائے. اور ساقی کوثر کی مے آپ دیکھتے نہیں، ہمارے صداخواں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب پلاتے ہیں تو آپ ایڈکشن کہتے ہیں، جس طرح یہ ایڈکشن لوگوں کو پائی جاتی ہے تو روحانی ایڈکشن بھی ہے کہ محفل نعت کی بھی اب لوگوں کے اندر ایک ایڈکشن پیدا ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم روحانی لذتیں لوگوں کو دینا شروع کر دیں تو وہ مادی لذتوں کو بھول جائیں گے. لذت کا جو مقابلہ ہے ہم لذت سے کر سکتے ہیں. اور بڑا آسان لفظوں میں آپ نے فرما دیا کہ ان کو اگر جھومنا ہی ہے تو وہ اس نشے میں نہ جھومے، وہ اس نشے میں جھومے. اور اس نشے میں جھومنے کا مزہ یہ ہے کہ کل قیامت میں بھی اس جھومنے کا فائدہ، اور آپ کی نسلیں بھی یہ جھومنا سوار دے گا. بڑا خوبصورت انداز منور خان سواتی صاحب نے بھی فرمایا اور ڈاکٹر یاسر صاحب نے بھی. اور عثمان صاحب بتائیے گا اگلی کینڈیڈیٹ کون ہے؟ جی، ہماری جو کینڈیڈیٹ رہ گئی تھیں وہ بھی آ گئی ہیں. ان کا نام ہے سدرا، جن کا ٹاپک ہے تم ہو اگر فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. تم ہو اگر فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. جی بسم اللہ. آنسوؤں کی قیمت بہت قلیل ہوتی ہے صدر عالی وقار، کہ کبھی یہ چہروں پہ پڑی کہ آنسوؤں کی قیمت بہت قلیل ہوتی ہے صدر عالی وقار، کبھی یہ چہرے پہ پڑی جھریوں کو تر کر جاتے ہیں
تو کبھی یہ آنکھ کی کوک میں ہی دم توڑ جاتے ہیں کہ کبھی تو یہ 70 سال کے بوڑھے باپ کے کاندھے پر نوجوان بیٹے کا جنازہ دیکھ کر بہہ نکلتے ہیں، تو کبھی عافیہ صدیقی کی خشک آنکھوں میں سے نکلتے ہیں کہ صدر علی وقار جب زینب جیسی معصوم بچیوں کی چیخو پکار ایوانوں میں بیٹھے ناخداؤں کی آپسی جھگڑوں کے شور و غل میں کہیں کھو جائے تو یہ آنسو بہہ نکلتے ہیں کہ جب اس پاک سر زمین میں ایک مظلوم کو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے وہ کمرے عدالت میں خود کو آگ لگا دے تو یہ آنسو بہہ نکلتے ہیں کہ صدر علی وقار جب ہاتھ حفاظت کرنے سے قاصر ہو جائیں تو یہ آنسو انتقام اور احتجاج کے شعلے میں برس جاتے ہیں کہ پھر یہ ہر طرف یہ سوال پوچھتے سنائی دیتے ہیں کہ وعدہ تو آزادی کا تھا، پھر چار دیواری کا تقدس پامال کس نے کیا، کہ وعدہ تو عزت و تکریم کا تھا، پھر ہمارے ہاتھوں میں کشکول کس نے تھما دیے، کہ وعدہ تو انصاف کا تھا تو پھر ہم خود کو آگ کیوں لگاتے پھر رہے ہیں، کہ وعدہ تو مساوات اور برابری کا تھا، پھر غریب طبقہ بھاری برکم جوتوں کے تلے کیسے دب گیا۔ تو صدر علی وقار اگر اس ایوان میں کوئی اس کا جواب جانتا ہو تو خبردار خاموش رہے، ورنہ پاک سرزمین کی عدالت میں ایک اور ملک سے غداری کا مقدمہ درج کر دیا جائے گا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، مگر ان اندھیروں کے جگر کو چیر کر نور آئے گا، تم ہو اگر فرعون تو پھر موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ جی۔ اور میں بس ایک ہی گزارش کروں گا تمام کینڈیڈیٹ سے کہ ہم نے اسپیسیفکلی جسٹر نہیں دینا کسی بھی پارٹی کے حوالے سے، اور باقی بڑے بہترین بولنے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے حوالے سے؟ ایک اور ملک سے غداری کا مقدمہ درج کر دیا جائے گا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، مگر ان اندھیروں کے جگر کو چیر کر نور آئے گا، تم ہو اگر فرعون تو پھر موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ جی۔ اور میں بس ایک ہی گزارش کروں گا تمام کینڈیڈیٹ سے کہ ہم نے اسپیسیفکلی جسٹر نہیں دینا کسی بھی پارٹی کے حوالے سے، اور باقی بڑے بہترین بولنے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے حوالے سے؟ جی بہت اچھا، انہوں نے جو ہے ڈکلیمیشن کے حوالے سے جائے تو واقعی اچھا لے کے گئی ہیں، لیکن اگر تاثر کسی ایک طرف جا رہا ہو تو پھر مقابلے میں بندہ نکل جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے مقابلوں میں اس طرح کا کہیں بھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم اپنے کسی ادارے کی اداروں کی ہم پہ جو ہے وہ، جی کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو ڈیکورم ہے وہ ایک رمضان نشریات کے حوالے سے تو ہم اسی میں ہی رہیں گے۔ اور ویسے بھی جی بینگ اے پاکستانی، ہمارے چھوٹے دماغ ہیں، اوپر کچھ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں اور ہم اپنی کام کرتے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی، اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے نہیں چاہیے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اب کیونکہ بات یہ وہ نکل جائے گی، ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں۔ 25 کروڑ کا ملک ہے تو وہ ہمیں ہائی لائٹ ہی وہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اب ہمیں میرے پاس کیونکہ مائک ہے، لیکن میں بڑی مجبوری کے ساتھ کہتا ہوں کہ انڈین کی 10 موویز کے اندر جو انہوں نے انڈیا کو دکھایا وہ انڈیا تھا ہی نہیں۔ آپ نے اس کا جسٹر ساری زندگی دیا، بندے ماترم، ہندوستان، یہ ہندوستان، آج کل جا کے ہندوستان اپنی اکانومی پہ کچھ گرفت ڈال پایا ہے اس 10 سالوں میں، کیونکہ ہم نے ہر بندے نے اٹھا لیا ایک قلم کہ ہم نے پاکستان کو بدنام کرنا ہے، ہم نے مطلب ہر چیز میں۔ لیکن آپ کی ہم اوور آل بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی اسپیسیفک تقریر کی بات نہیں کر رہے۔ تھینک یو سو مچ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بدر صاحب آپ تو مائک آپ لیں نا ذرا، ٹھیک ہے، اب ہم مائک لیں ذرا اپنے انداز میں، کیونکہ آج سواتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ذرا سننے میں جو ہے مزہ لیتے ہیں، تو کچھ اپنے انداز میں سنائیں پہلے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، یاسین ملک صاحب، سب دوستوں کا بہت شکریہ، اتنے مہمان آئے، اللہ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی انداز میں بڑی محنت آپ کر رہے ہیں،
تو میں جو ہے اب مجھے کلام کہا گیا تو میں کلام ایک سنا دیتا ہوں آپ کو جناب، جو ہے بڑا خوبصورت سا کلام، اور یہ بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پر چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے تضمین کی ہے، کیونکہ نعت خوان اس کو کم پڑھتے ہیں اس لیے میں پڑھنے لگا ہوں کہ بیٹھا ہوں رخت باندھ کے ساتھ سحر کی ہے، رونق عجیب زائر طیبہ کے گھر کی ہے، سب آ کے پوچھتے ہیں کہ نیت کدھر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلا ہو ظفر کی ہے، جاں وار تو یہ کام جو میرا سبا کرے، بعد السلام شوق یہ پیش التجا کرے، کہتا ہے ایک غلام اس شب خدا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو باہر دو باہر کی ہے، سر پہ سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں، وہ عاشقوں کی بھیڑ وہ لہجے وہ بولیاں، روزے کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، اور آخری جو ہے پد ہے کہ صوم و صلاۃ ہے کہ سجود و رکوع ہے۔ ساتھی صاحب نے دیکھا انشاءاللہ بڑی خوشصورت بات ہے، ولی کے زمان صاحب بڑے پیارے ناتوان سمجھتے ہیں اس بات کو، بڑی مشکل بات پیر صاحب نے باندھی ہے کہ صوم و صلاۃ ہے کہ سجود و رکوع ہے، ہر چند شرع میں یہ احق الوقوع ہے، حب نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفوع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ورگ، اصل الاصول بندگی استاج ورگ۔ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے میسیج لینا ہے کیونکہ میں نے حکیم اخلاق صاحب کو دعوت دینی ہے آپ کی جگہ پہ، صوفیہ کا کردار آج کل کے دور میں ہم کیسے نبھائیں، کیسے ادا کریں؟ دیکھیں جی آج کل کے دور میں صوفیاء کا کردار جو ہے ہم وہ روایتی خانقاہوں سے نکل کر اب تو ڈیجیٹل صوفیاء کا کردار ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب معاشرے میں چلتا پھرتا ہر آدمی کو صوفیانہ روش اپنانی چاہیے، اور صوفیانہ روش سب سے بڑی یہ ہے کہ حسن اخلاق۔ صوفی اگر یہاں چھائیں بر صغیر میں تو وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے چھائیں، اور میں اخلاق کے حوالے سے اتنی بات کرتا چلوں کہ انسان تو انسان، انہوں نے جانوروں کے حقوق کا بھی اس انداز کے ساتھ خیال رکھا ہے کہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سردیوں کی رات میں اگر اٹھتے ہیں تہجد کے لیے تو واپس اپنے بستر پہ آرام کے لیے جاتے ہیں تو ایک بلی ان کے بستر پہ جا کے سو جاتی ہے، تو آپ صبح تک کھڑے رہتے ہیں کہ میرے بستر میں جانے سے اس بلی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ جو صوفیاء جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال کرتے تھے، انہوں نے انسانی حقوق کا اتنا علم بلند کیا کہ ایک ہندوستان کے ایک انگریز گورنر کو یہ بات کہنی پڑی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عرس میں جب یہاں انگریز حکومت کرتا تھا تو شاہ اجمیر کا پرچم بلند ہوا تو انگریز نے کہا کہ اس بر صغیر میں تغلق آئے، لودھی آئے، مغل آئے اور سکھ آئے، اور اس کے بعد ہم انگریز آئے، ہم سب کا پرچم زمانے کے ساتھ بلند اور سرنگو ہوتا رہے گا، لیکن یہ اصل میں ہندوستان کا حکمران ہے خواجہ معین الدین چشتی، جس کا پرچم ہر دور میں بلند رہا ہے۔ تو ہمیں اگر ہر دور میں اپنے پرچم کو بلند رکھنا ہے تو ہمیں حسن اخلاق کا سہارا لینا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے جو وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، یہی صوفیاء کا شیوا تھا اور یہی صوفیزم ہے۔ بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر جاسر ستی الخیری صاحب، قاری خلیق الزمان صاحب، بسم اللہ جی، اور بڑے پیارے سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے، خود بھی بڑے پیارے ہیں آپ اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ کیا کہنے قاری صاحب، کیا کہنے؟ جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، جان در
یا رسول اللہ آپ کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے، آپ کی دہلیز شیر ہے میرے سر خلد کی راہ دکھانے کے لیے کافی ہے، میرے سرکار میرے سرکار کے اصحاب کا کردار مجھے خود کی راہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ راجی صاحب یہاں پر موجود ہیں، شعر بڑا پیارا ہے۔ میرے لب پر یہ جو رہتی ہے ثنائے سرور، یہ میری قبر سجانے کے لیے کافی ہے، یہ میری قبر سجانے کے لیے اور سوئے سرکار مدینہ ہی چلو یہ راستہ، میرے اللہ کو پانے کے لیے کافی ہے۔ اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے، ورنہ یا رسول اللہ آپ کی آل زمانے کے لیے کافی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جادو نہ چلا مجھ پہ جو دنیا طلبی کا، سب لطف و کرم ہے شہ مکی مدنی کا، کوثر مجھے اس جرم سے انکار نہیں ہے، شیدا ہوں دل و جان سے میں اولاد علی کا۔ اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے، آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے، آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے۔ اس بات کا مقطع ہے ان کی تعریف میں ایک لفظ بھی لکھا واسطے، میری قیمت کو بڑھانے کے لیے کافی
سلامت رہیں جی، سلامت رہیں. ہمیں جوائن کیا جی حضرت علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب نے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. علامہ صاحب کافی دیر نہیں کر دی آپ نے آتے آتے. لاسٹ سیزن میں لاسٹ یہ ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا اس سے پچھلے ہوئی تھی. سنائیں ٹھیک ہے. آپ ٹاپک یقیناً آپ کو معلوم ہے جی جی صوفیاء کا کردار. صوفیاء ویسے تو ہم نے آج کل ایک ٹرینڈ بھی سنا ہے کہ ایک شخص بیٹھ کے بولتا رہتا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو اس ٹرینڈ کے لیے حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ بابوں نے اس خطے کو بہت کچھ دیا ہے. جس خطے میں میں اور آپ بیٹھے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، اس خطے کے اندر صوفیاء کا کردار ہر جگہ بڑا ضروری رہا ہے. اور آج بھی صوفی بہت ساری جگہوں پہ گدہ نشینی کی صورت میں، سجادہ نشین کی صورت میں مختلف کردار نبھا رہے ہیں. آپ اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بابے کچھ اکثر نہیں ایک شخص کہتا ہے. بالکل کہتا ہے. تو اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا نا تو شاید وہ آصف بن برخیہ والے واقعے کو بھی جھٹلا دیتے کہ جی وہ بھی بابا تھا جی، تو اس کو بھی جھٹلا دیتے. یہ اس قحط الرجال کے اس زمانے میں بہت مشکل ہوتا ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ان صوفیاء کرام کا نہ صرف ہمارے اس علاقے میں بلکہ میں اگر یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں ان کا تصرف رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سرکار پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کے شاگرد، آپ کے ایک شاگرد تھے اور آپ کے مرید تھے ابن قدامہ رحمہ اللہ. آپ اتنے وقت کے صوفی بھی ہیں، وقت کے نباز بھی ہیں، وقت کے عالم بھی ہیں، وقت کے مجاہد بھی ہیں. ابن قدامہ حنبلی سرکار غوث پاک کے مریدوں میں سے ہیں، آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. ان کے بارے میں آپ اگر دیکھیں تو ان کا جو کردار رہا ہے یا دیگر صوفیاء کرام اور بر صغیر پاک و ہند میں، تو جیسا کہ مجھ سے پہلے وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ شہنشاہ چشت اہل بہشت کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ان کا جھنڈا سب سے اونچ پر رہے گا. تو یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں خراسانی بزرگ تھے، وہ جا رہے ہیں اور ان کو جاتے ہوئے ہلاکو خان کا پوتا ہے تگودار خان، اس نے حقارت سے نفرت سے آپ کو ایک جملہ کہا. کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اللہ اکبر. جو صوفی ہوتا ہے وہ ابن الوقت ہوتا ہے، نباز ہوتا ہے، اور اس نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، چونکہ صوفی نے کام کرنا ہوتا ہے، اس نے ہر میدان میں کرنا ہوتا ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ 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 کے روپ میں اس کے بہت سارے ہر محاذ پہ وہ کام کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب میرے ساتھ راضی ہے اور مرتے وقت میں ایمان پہ چلا گیا تو پھر یہ میری داڑھی بہتر ہے. تو اگر میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ نہ گیا تو پھر تیرے کتا کی دم بہتر ہے، کیونکہ یہ تیرا وفادار ہے. تو میں مالک کا اگر وفادار ہوں گا اپنے خالق کا تو پھر یہ بہتر ہے. ان کا جب وقت آخری آیا نا تو آپ نے اپنے خلیفہ سے کہا کہ میں نے ایک تیر پھینکا تھا اور اب اس کا ثمرات حاصل کرنے کا وقت حاصل ہو گیا ہے. تو وہ گئے اس کے پاس اور پھر اس نے ایمان قبول کیا، اسلام لے کے آیا، یہ ہلاکو خان کا پوتا. تو صوفی کے ایک جملے اور ایک حسن اخلاق اور کردار کے اس جملے نے ایسا انقلاب بپا کیا کہ ہلاکو خان کا پوتا اسلام لے کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بدر صاحب، جو آج کل کا ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ہم اسپیسیفکلی کسی کی بات نہیں کرتے، ہم صوفی پیر کو ہی بولتے ہیں، قریب تر بولتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ صوفی کے پاس کوئی کرامت ہو، وہ بیٹھے بیٹھے بٹھائے تمہیں وہاں پہ تعویذ ڈالے گئے ہیں، یا صوفی کا مطلب اور مقصد کچھ اور تھا؟ ہم صوفی کے پاس چلے جائیں کہ میرا بیٹا اس کی نوکری نہیں لگ رہی، کوئی صوفی کے پاس چلا جائے کہ ساس بہو کی لڑائیاں صوفی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر رہا ہے، تعویذ آ کے دے رہا ہے. کیا صوفی کا یہ کردار تھا کہ یہ صوفی کا کچھ اور کردار ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ٹاپک بھی ہے، اور پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو اور اب حکیم صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ بڑی عظیم ہستی ہیں. جی.
تو اس کے پاس ان کا ایک خادم تھا, کافی عرصے سے خدمت کرتا رہا. جب دیکھا کہ کوئی کرامت نظر نہیں آئی تو اس نے کہا جی مجھے اب اجازت دیں. اس نے کہا کیوں بھائی, کوئی زیادتی ہوگی تیرے ساتھ؟ اس نے کہا جی زیادتی کوئی نہیں ہوئی, سب کچھ ملتا ہے, روٹی شکل, لیکن میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. میں نے سنا تھا کہ پیر مسلح جو ہے پانی پہ ڈال کے نمازیں پڑھتے ہیں, توڑتے رہتے ہیں, تو مجھے تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا, تو اس لیے میں جانے لگا ہوں. تو آپ نے فرمایا بھائی تیری مرضی ہے, جاتا ہے تو جا, میں ایک جملہ دیکھ لے, بس ایک بات سن لے کہ جتنے عرصہ تو میرے ساتھ رہا ہے کوئی کام خلاف سنت دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی نبی کے طریقے کے بغیر کوئی کام دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. کہتے ہیں آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے, سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ صوفیاء کا دین کوئی علادہ نہیں ہے. جس طرح کہا نا کہ ان کا کوئی طریقہ علادہ نہیں ہے, طریقہ وہی اللہ کا راستہ, اللہ کے نبی کا راستہ, اور کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر کے وہ لوگوں کو دل کی جو تربیت کرتے ہیں ایک ایسے انداز میں لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ لوگ دین سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک منٹ ہے نا جی؟ بسم اللہ. ہمارے پیارے ایک دوست ہیں, یہ میرے سامنے کی بات ہے, بزرگ پیر کہیں صوفی کہیں, وہ پنجاب کے ایریے میں چلے گئے. تو وہاں پر لوگ جب دیکھا کہ پیر آ گئے تو سب لوگ پتہ ہے نا, کوئی دعا کرانے آ جاتا ہے, کوئی کس کے لیے آ جاتا ہے, وہ سب لوگ وہاں پر آ گئے. وہاں کا جو بڑا بندہ تھا, چیئرمین ٹائپ, جو الیکشن میں بھی کھڑا ہوتا تھا, اس کو بھی اس نے گھر والوں نے کہا بھی تم بھی چلے جاؤ, تو اتنی دنیا جا رہی ہے تو تمہارا تو ویسے بھی سیاسی معاملہ ہے, جاؤ گے وہاں پر بہت دنیا آئی ہوئی ہے. اس نے کہا بھی میں جاؤں گا تو پیروں نے مجھے کہنا نماز پڑھ, وہ میں نے پڑھنی کوئی نہیں, اس لیے میں جاؤں گا تو کیا کروں گا, میں نہیں جاتا. وہ جناب جو ہے گیا کوئی نہیں. پھر جو ہے پیروں تک وہ بات پہنچی. پیروں نے کہا یار اس کو پکڑ کے لے آؤ, میں اسے نماز کا نہیں کہتا, لے آؤ. وہ جناب جو ہے سب لوگوں نے, گھر والوں نے مجبور کیا, کیونکہ وہ پورا گاؤں جا رہا تھا. وہ چلا گیا پیروں کے پاس. جب وہاں پر صوفی کے سامنے بیٹھا, اس نے پہلی بات کی, اس نے کہا پیرو نماز کی گل نہیں کرنی, نماز کی بات نہیں کرنی, میں اسی شرط پہ آیا ہوں کہ نماز کی بات نہیں کرنی. اور انہوں نے کہا چلو یار نماز کی بات نہیں کرتے, باقی باتیں کریں تو مان لو گے. انہوں نے کہا باقی جڑی مرضی گل کرو, لیکن نماز کی بات نہیں کرتے. اچھا آپ جو ہے وہ صوفی کو دیکھیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تیرے نال نماز کی بات نہیں کرتے, باقی تو مانے گا. اس نے کہا جی جو بات کہیں گے میں مانوں گا. انہوں نے پھر آگے سے ایک بات کہی, انہوں نے کہا بھی جس وقت اذان ہو نا تو وضو کر لیا کر, تو نماز نہ پڑھ, بس وضو کر لیا کر. جب بھی اذان کی آواز سنے وضو کر لیا کر. وہ جب اذان کی آواز سنے تو وضو کر کے بیٹھ جائے. جب گھر گیا تو بیوی نہ کم بختا, مشکل کم تو نے کر دیا, اذان کم تو نے کیا کوئی نہیں, وضو تو نے کر لیا ٹھنڈے پانی کے ساتھ. یہ نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے. اس نے نماز شروع کر دی. اور اس کے بعد جب پھر کچھ دنوں کے بعد پیروں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ہاں سنا بھی وضو کرنا ہے. کہتے جی وضو بھی کرنا تو نماز ہی پڑھنا. ہاں جی نماز ہی پڑھنا. تو بات یہ ہے کہ حالانکہ انداز میں لوگ کہتے ہیں تو اتنی پیر پرست ہو, وہ بھی ہم پیر پرست نہیں ہیں, ہم پیروں کو مانتے ہیں لیکن خدا اور رسول تو نہیں مانتے. ہم اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں, اور انہوں نے میں دین کی خدمت کی ہے. تبھی تو آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد غوث پاک کا نام بھی زندہ ہے, میرے خواجہ اجمیر کا نام زندہ ہے, خواجہ بہاؤالدین کا نام زندہ ہے, حضرت مجدد الفسانی کا زندہ ہے. یہ اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ سے محبت کی ہے, لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا. سواتی صاحب وہ شامل گفتگو کرتے ہیں. سواتی صاحب رونگ نمبر بھی بہت ہے. ہر محلے کے اندر 2 پیر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بنگالی پیر تو کوئی پیر, اور 4-5 لائنیں پکی رکھی ہوئی ہیں. ہاتھ چیک کرتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں کہ تم اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے ہو, تمہیں آج تک وہ ملا نہیں جو تم جتنی تم نے محنت کی ہے, ایفرٹ کی ہے, تمہیں مطلب کچھ 4-5 ان کی پکی ایک لائن ہے. فرمائیے گا کہ کیا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے کہ ان پیروں کو ماپنے کا, جیسے کہ کچھ 1-2 ٹی وی پروگرام بھی ہیں جس میں چھاپے مارے جاتے ہیں, پیروں کو غلط حرکات میں پکڑا جاتا ہے, کیا اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے یا پیروں کو ان کے حال میں چھوڑ دینا چاہیے, اللہ جانے وہ جانے؟ ملک صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی کہ پیروں کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے, پروگرام ضرور ہونا چاہیے. ابھی جس طرح ہمارے بزرگ نے, ڈاکٹر صاحب نے, سب نے کہا تو بہت خوبصورت باتیں کہیں. اس وقت اس ٹائم پہ نا